أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذکر علی عبادہ. صلوات بھیج دیں محمد. دو ایک گزارشیں ہیں جو مجھ سے کہی گئی ہیں. ایک گزارش تو یہ ہے کہ یہاں روضہ حضرت حر جو سپا ایک مقام ہے یہاں تار کٹورا روڈ کے اوپر، وہاں پر روضہ جو جنت البقیع کے نام سے بھی مشہور ہے، وہ منہدم ہو گیا ہے. اس کی چھت گر گئی ہے. مومنین اس پر توجہ کریں اور کل جو تال کٹورے تشریف لے جائیں تو ذات وہاں بھی ایک نگاہ دیکھ لیں، اور جو وہاں مدد کی ضرورت ہے اس کو مدد کریں، کیونکہ کافی بڑا کام ہے. کیونکہ پوری چھت اس کی برسات کی سخت ہوئی تھی کہ وہ چھت وہاں کی منہدم ہو گئی، تو ادھر توجہ ضروری ہے. اسی طرح سے ابھی مجھ سے بتایا گیا کہ مسجد نواز گنج پرانا نجف میں مسجد ہے ہماری، اور حسینی بیگم مسجد، اس طرف توجہ کم ہے اور وہاں بھی نمازی نہیں جاتے ہیں. لیکن جہاں بھی توجہ نہیں ہوتی قوم کی، جہاں قوم والے نہیں جاتے ہیں، وہاں ہمیشہ غیروں کا قبضہ ہوگا. شہدرے کی مسجد کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب تک وہاں شیعہ جاتے رہے، وہاں مجلسیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، ماتم ہوتا رہا، اس وقت تک وہ ہمارے پاس رہی. اور ادھر چند سال سے جب توجہ ہوئی اور وہاں نہیں گئے تو وہاں غیروں کا قبضہ ہو. تو ہمیشہ بے توجہی کی وجہ سے دوسروں کا قبضہ کرنے کا موقع ملتا ہے. لہذا جو مسجدیں جہاں آبادی کم ہے، 2-4 گھر ہیں، وہاں مشکل ہو جاتی، بہت مشکل ہوتی ہے بچانا اس مسجد کو، بہت مشکل ہوتا ہے بچانا وہاں کے حسینی امام باڑے کو. لہذا جہاں 2-4 گھر ہیں وہاں بھی دوسرے محل لوگ جو بڑے محلے ہیں وہاں سے لوگ جایا کریں وہاں، اور جا کر ادھر توجہ کریں، تبھی وہ بچ سکے گا. ایک اعلان ہے کہ تابوت حضرت علیہ السلام امام باڑے سید تقی صاحب مرحوم میں نزدیک تحسینی مسجد چوک بتاریخ 22 ستمبر مطابق 21 رمضان بروز دوشنبہ اول نماز مغربین ہوگی. بعد وہ مجلس بپا ہوگی. اس مجلس کو مولانا سیف عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہوگا. مومنین کرام سے التماس شرکت فرمائیں. امام باڑے سید تقی صاحب قبلہ علیہ مقامہ نزدیک تحسین کی مسجد. یہ مجلس 21 رمضان میں شام منعقد ہوگی. اس کا وہ روضہ حر کا پتہ یہ ہے، روضہ حضرت حر شبیہ بقیع سپا بلاقی کا اڈا. یہ بلاقی کا اڈا جو اس کے قریب یہاں پر یہ ہے، اس میں جو ہے وہ آپ حضرات تشریف لے جائیں، اس کو دیکھیں اور توجہ فرمائیں، تبھی اس کی تعمیر ہو سکتی ہے. صلوات بھیج دیں محمد. ظاہر کہ مجالس کا سلسلہ رہتا ہے اور کسی بہت زیادہ طویل بیان کی گنجائش نہیں رہتی ہے. مشہور و معروف قول سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ذکر علی عبادہ. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا تذکرہ عبادت ہے. کبھی رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت بخشو. صلوات بھیجنے میں ذکر علی سے زینت بخشو. یہ بھی ارشاد کہ علی کا ذکر عبادت ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ عبادت کیا چیز ہوتی ہے اور کس کو عبادت کہتے ہیں؟ عبادت کا تذکرہ عبادت ہے. اگر کوئی معصیت کا تذکرہ کرے، گناہوں کا تذکرہ کرے مزے لے لے کر، تو گناہوں کا تذکرہ جو ہے وہ بھی خود گناہ ہوگا.
معصیت کا تذکرہ بھی معصیت ہے. توجہ رہے، بس ہلکا سا اشارہ، تفصیل نہیں ہو سکتی. تو معصیت کا تذکرہ بھی معصیت ہے، گناہوں کا تذکرہ بھی گناہ ہے، اگر اصلاح کی نیت سے نہ ہو بلکہ مزے لے لے کر بیان کرنے کی نیت سے. ایک شلوار بھیجے. اس کا مطلب ہے کہ تذکرہ گناہ بھی گناہ ہے اور تذکرہ معصیت بھی معصیت ہے. اور مولا کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ ذکر علی کرو، ذکر علی عبادت ہے. اگر مولا علی کی زندگی میں کوئی ہلکی سی بھی معصیت ہوتی تو پوری زندگی کے تذکرے کو عبادت قرار نہ دیا جائے. ایک شلوات بھیجتے ہیں. مولانا منصور جعفری صاحب سے خدمت میں کروں گا کہ ادھر تشریف لیں مولانا، اور بھی مولانا حضرات نے تشریف لیں. تو ایک طرف تو رسول اللہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر عبادت ہے. دوسری طرف ایک اور اعلان کہ ذکر علی سے اپنی مجلسوں کو زینت بخشو. اب ظاہر ہے کہ تفصیل کا موقع نہیں. ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف کوشش یہ کہ تاریخوں میں ذکر علی آنے نہ پائے، مولا علی کا تذکرہ نہ آنے پائے. کوشش ہو رہی کہ تاریخ سے مولا علی کا نام مٹا دیا جائے. بہت تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی رہی، حیات رہی تو امام برا فرما کی مجلس میں میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو پیش کروں. بہت تفصیلی، یہاں تو صرف اشارہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک مجلس میں پورا موضوع نہیں آ سکتا. کوشش کروں گا میں کہ خلاصہ آپ کے سامنے صرف اشارے پیش کروں کہ یہاں آپ کیا تاریخ کی کوشش یہ کہ تذکر علی ہونے نہ پائے، اور رسول کا ارشاد یہ کہ ذکر علی عبادت. مورخین کی کوشش یہ کہ ذکر علی اور نام علی نہ آئے، اور رسول کا فرمان کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخ نہیں ہے بلکہ تاریخ کی سڑی ہوئی لاش ہے کہ جس میں ذکر علی نہ ہو. ایک سلوات بھیجے بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں پوری حکومتوں کی طاقتیں صرف ہو گئیں کہ مولا علی کے فضائل دنیا تک نہ پہنچیں، ذکر علی دنیا تک نہ پہنچے. گڑھی گئی حدیثیں، کیونکہ ابھی ایک مظاہرہ ہوا، میں جب بمبئی میں گیا تھا تو بمبئی بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا کیو ٹی وی کے خلاف، کیونکہ کیو ٹی وی میں وہاں پر ایک مولانا نے ایک ایسی حدیث پیش کر دی جو مولا علی کی شان کے بالکل خلاف. تو اس سے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ حدیث آئی کہاں سے، کتابوں میں درج کیسے ہے. تو پتا چلا کہ ایک صاحب تھے، صحابی رسول، جن کا نام تھا سمرہ ابن جندب. دیکھیے یہ ہسٹری ہے اس کی، اس حدیث کی. سمرہ ابن جندب نام تھا. حاکم شام نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ کو کچھ حدیثیں گڑھنا، حدیثیں گڑھنا ہے جو نام ہم بتائیں ان کی شان میں اور علی کی مخالفت میں، علی کی مخالفت میں ہو اور جن شخصیتوں کے ہم نام لیں ان کی شان میں. یعنی دو طرح سے گڑھنا ہوگی، ایک تو مولا علی کی مخالفت میں گڑھنا ہوگی اور دوسرے جو ان کے دشمن ہیں ان کی شان میں حدیثیں.
تو اب تاریخ میں درج ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ بہت مشہور تاریخ ہے، خمیس ہے، بہت مشہور تاریخ، اس میں یہ چیز درج ہے آپ کے سامنے پیش کر کہ سمرہ ابن جندب نے اپنے ریٹ بتائے، کہا گڑھ دوں گا، ایسی گڑھوں گا کہ بالکل اصلی لگے گی، ایسی گڑھوں بالکل اصلی لگے گی، مگر ہر حدیث پر 3 لاکھ درہم دوں گا۔ تاریخ میں درج ہے، تاریخ میں ہر حدیث پر 3 لاکھ درہم لوں گا اور تم کو حدیثیں گڑھ گڑھ کر تم کو دوں گا۔ تو حاکم شام نے کہا کہ بھئی کچھ تو رعایت کرو، بہت پرانا تمہارا کسٹمر ہوں، میں تمہارا پرانا کسٹمر ہوں، کچھ رعایت کرو، زیادہ مانگ لیے تم، 3 لاکھ مانگ لیے۔ آخر میں 2 لاکھ پر توڑ ہوا، 2 لاکھ درہم، بہت بڑی رقم، 2 لاکھ درہم پر توڑ ہوا اور اس نے 2 حدیثیں گڑھی، اسی وقت 2 حدیثیں گڑھی۔ ایک حدیث کون؟ بہت سخت، شیعوں کو برداشت نہیں ہو سکا اسے، بلکہ میرے خیال میں تو کسی مسلمان کو بھی برداشت نہیں ہو سکا، خالی شیعہ نہیں، کسی مسلمان کو۔ قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کے عالم میں۔ یہی حدیث QTV نے اسی آیت کے ذیل میں حدیث پیش کی۔ یہ راوی ہے سمرہ ابن جندب، جس کو حاکم شام نے 2 لاکھ درہم کے ذریعے سے خرید کر یہ حدیث اس سے گڑھوائی تھی۔ حدیث سخت، کیا بتائیں، بہت سخت معاملہ ہے، لیکن کیا کیا جائے، بچوں جوانوں تک بات پہنچنا چاہیے۔ اس نے حدیث گڑھی کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت علی نے عالم نشہ میں شراب معاذ اللہ پی کر نماز پڑھائی ہے اور اس میں نماز پڑھا نہیں سکے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ دیکھو شراب کے عالم میں تم نماز قریب بھی نہ جایا کر۔ یہ اس آیت کے سلسلے میں یہ اس نے حدیث گڑھی، اور دوسری آیت جو قرآن میں ہے شب ہجرت کے سلسلے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اب دیکھیے اتنا اس نے ظلم کیا ہے ذات مولا کائنات پر۔ ایک تو وہ حدیث مذمت میں گڑھی اس نے، اور دوسری حدیث یہ گڑھی کہ یہ آیت علی کی شان میں نہیں بلکہ ابن ملجم کی شان میں۔ یہ بچوں تک یہ بات پہنچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے فضائل علی کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور اس طرح سے یہ حدیثیں گڑھ گڑھ کر یہ پیش کی گئیں۔ لیکن عالم اسلام کی، ابھی میں نے مجلس میں عرض کیا کہ عالم اسلام کی انتہائی مشہور شخصیت، جہاں ایسے لوگ ہیں وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، جہاں سمرہ ابن جندب جیسے ہیں وہاں امام شافعی جیسے بھی موجود ہیں، کہ جن کا یہ قول موجود ہے، ان کا پورا دیوان میرے پاس محفوظ ہے، ان کا پورا دیوان عربی میں محفوظ ہے، جو کسی شیعہ ملک سے نہیں چھپا ہوا ہے بلکہ مصر سے چھپا ہوا، کہ جس میں مولا کی شان جو اشعار ہیں وہ اشعار بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ان کا ایک قول پیش کرنا مقصود ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ علی کے فضائل بیان کیجئے، کسی نے کہا علی کے فضائل بیان کیجئے، علی کے بارے میں کچھ کہیے، تو کہا بس اتنا سن لو کہ علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے، علی کی ذات وہ ذات ہے کہ دشمنوں نے دشمنی میں فضیلتیں چھپائیں۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں نے دشمنی میں فضیلتیں چھپائیں اور دوستوں نے موت کے خوف سے فضیلتیں نہیں بیان کی، لیکن پھر بھی زمانے میں اتنی فضیلتیں علی کی آ گئی ہیں کہ پوری کائنات پر فضیلتیں چھا گئی ہیں۔ ایک سلوات بھیجیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں
ایک کتاب چھپی تاریخ اسلام کے نام سے، میں نے خود دیکھی، نگاہوں سے دیکھی. دیکھیے اس طرح سے کوشش کرے گا، اب بھی ہے بنی امیہ بنی عباسی کے زمانے میں نہیں، اب بھی کتاب میں جنگ خیبر کا تذکرہ. تھوڑا زیادہ وقت نہیں تھا، یوں کتاب رکھی تھی تو میں نے سوچا پڑھوں کو دیکھیں تو کیا ہے. میں نے جنگ خیبر کا جہاں تذکرہ تھا تو میں نے سوچا کہ اسی جنگ کو دیکھ لوں کہ کیا لکھا ہے. پوری جنگ لکھ گیا اور علی کا نام نہیں آیا. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، پوری جنگ لکھ دی اس نے، لیکن کہیں نام علی نہیں آیا. پوری کوشش کر ڈالی کہ اس نے کہ علی کا نام نہ آنے پائے. اچھا پھر میں نے دیکھا آخر میں دیکھوں کہ اس نے لکھا کہ فاتح خیبر کون ہے. ارے وہاں تو نام ضرور لکھے گا، یہ اگر واپس آنے والے کو نام نہیں لکھ رہا ہے تو فتح کرنے والے کا نام تو ضروری تحریر کرے گا. اب وہاں جانتے اس نے کیا ترکیب کی، وہاں یہ جملے لکھے ہوئے تھے کہ اللہ کی مدد سے خیبر فتح ہوا. جملے کیا تھے؟ علی کا نام نہیں لکھا، اللہ کی مدد سے خیبر فتح ہوا. علی کا نام نہیں لکھنا چاہ رہا تھا، مجبوراً اللہ کا نام لکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کا نام ہٹاؤ گے بھی تو پھر اللہ کا نام لکھنا پڑے گا. ایک صلوات بھیج دے. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. کہاں سے علی کا نام ہٹاؤ، کہاں سے تذکرہ ہٹاؤ گے. ارے کیا نہیں لکھو گے جب اگر کعبے کا تذکرہ ہو؟ کیا نہیں لکھو گے کہ تاریخ انسانیت میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جو کعبے کے اندر پیدا ہوئی؟ صرف ایک ہی ذات ہے جو کعبے کے اندر پیدا ہوئی، اس کے علاوہ کوئی نہ ابتدا میں نہ قیامت تک کوئی اور نہ پیدا ہوا ہے کعبے کے اندر نہ پیدا ہوگا. کیا نہیں لکھو گے کہ کبھی رسول کسی کے استقبال کے لیے نہیں گئے مگر علی کے استقبال کے لیے؟ کیا نہیں لکھو گے کہ کعبے میں آج تک جو شگاف پڑا ہوا ہے اس شگاف کی تاریخ کیا ہے؟ نہیں. کبھی میں امام مالک کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، آپ پرانی اگر تصویریں دیکھ لیجئے گا، جو کعبے کی عمارت ہے اس کی پرانی تصویریں اگر آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کہ 30 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے گا، میری بات تصدیق کر لیجئے گا، تو آپ دیکھیے گا جو حجر اسود ہے وہ کعبے کی دیوار سے تقریباً 2 فٹ باہر ہے. تقریباً 2 فٹ باہر. پرانی 30 برس پہلے کی تصویر دیکھ لیا. حجر اسود کعبے کی جو دیوار ہے اس سے 2 فٹ باہر ہے یہ ہے، اور اب 2 فٹ اندر ہے. حجر اسود جو تقریباً 1.5-2 فٹ اندر ہے. یہ ہوا کیا؟ ہوتا یہ تھا کہ بار بار کعبے کی دیواروں پر پلاسٹر کیا جاتا تھا کہ کسی طرح سے وہ شگاف چھپ جائے، کسی طرح سے وہ شگاف چھپ جائے. ارے 2 فٹ اور 3 فٹ کے ریلے پلاسٹر کروا دیے، مگر جب بھی پلاسٹر ہوتا تھا ادھر پلاسٹر کر کے ہٹے ادھر وہیں پر شگاف پیدا ہو گیا. سلوات بھیج دیں بلند آواز. اب تذکرہ آ گیا تو سنیے. اب کعبے میں ولادت کا تذکرہ آ گیا ہے، مولا کا تذکرہ ہے، مولا کے سلسلے کی مجلس ہے، لہذا 2 جملے کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر ہیں، پھر نکلتی ہیں. نہیں تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، ایک ہی پہلو عرض کرنا ہے. نکلتی ہیں، مولا
رسول اللہ کی آغوش میں ہیں. اچھا عام طور سے اب تصور کیا ہوگا؟ میں نے بالکل الگ ہٹ کر بات کرنا. تصور کیا ہوگا کہ رسول اللہ کی آغوش میں تھوڑی دیر رہے علی, اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد ماں نے پھر اپنی آغوش میں لے لیا ہو, پھر لے کر اپنے گھر تشریف لے گئی ہوں جناب ابو طالب کے گھر, کیونکہ جب جناب خدیجہ سے پہلے رسول اللہ جناب ابو طالب کے گھر میں رہے, وہیں پرورش پائی, لیکن جناب خدیجہ سے جب عقد ہوا تو اب گھر الگ ہو گیا. اب رسول اللہ کا گھر الگ تھا, جناب فاطمہ بنت اسد کا گھر الگ تھا, دور تھا, فاصلہ تھا. تو اب تصور عام طور پہ یہی ہوگا جس پر یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ اب ماں نے پھر بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا ہوگا, پھر اپنے گھر لے گئی ہوں گی. نہیں, یہ نہیں ہے. پھر فاطمہ بنت اسد نے علی کو اپنی آغوش میں نہیں لیا, پھر رسول ہی کی آغوش میں رہے, اور بجائے اس کے کہ جناب ابو طالب کے گھر جائیں, علی رسول کے گھر پہنچے رسول اللہ کی آغوش میں. اب رسول اللہ کے گھر میں مولا علی ہیں, ان کی آغوش میں مولا علی ہیں. توجہ رہے. تب ہوتا کیا ہے, جب کسی کے گھر میں کوئی بچے کی ولادت ہو تو جہاں بچہ ہوتا ہے لوگ مبارکباد دینے وہیں جاتے ہیں. لوگ مبارکباد دینے وہیں جاتے ہیں. لہذا اب جو لوگ مولا علی کی ولادت کی مبارکباد دینے جا رہے ہوں گے تو جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر نہیں, جناب ابو طالب کے گھر نہیں جا رہے ہوں گے, بلکہ رسول اللہ کے گھر آ رہے ہوں گے. کہ اب دھارے کو اس وقت اعلان رسالت تو ہوا نہیں ہے, تو لوگ آ کے یہی مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ محمد بھائی مبارک ہو, تمہیں بھائی مبارک ہو. اور ایک بہت کامن سوال ہے کہ جو ہر بچے کی پیدائش پر کیا جاتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ سوال نہ کیا گیا اللہ کے رسول. وہ کامن سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں, تو بہت عام سوال ہے یہ, بتائیے کس کی شکل پر گیا ہے؟ توجہ رہے, کس کی صورت پر گیا ہے بچہ؟ بتائیے چہرہ کس سے مل رہا ہے اس کا, ہاتھ پیر کس سے مشابہ ہیں اس کے؟ توجہ رہے, ہاتھ پیر کس سے مشابہ ہیں, چہرہ کس سے مل رہا ہے, ناک کس پر گئی ہے, آنکھیں کس پر گئی ہیں, ہونٹ کس پر گئے ہیں؟ یہ کامن سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد وہ گھر والا جواب دیتا ہے کہ بھئی پیشانی تو بالکل دادا پر ہے, اور ناک تو بالکل نانا سے مل رہی ہے, اور ہونٹ جو ہے فرض کیجئے کہ ماموں سے مل رہے ہیں, اور رخسار جو ہے فرض کیجئے فلاں عزیز سے مل رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ شباہت ملائی جاتی ہے کہ بھئی ناک فلاں سے مل رہی ہے, اور کچھ حصہ ننیال پر گیا اور کچھ حصہ دجہال پر گیا ہے. یہ سب گفتگو ہوتی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ گھر والوں ہی سے ملتا ہے, اسی سے شکل و صورت کی شباہت ہوتی ہے. اور اگر گھر والوں میں کسی سے نہ ملے تو چینی گوئیاں ہونے لگتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہاں سوال ہے تو ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ کے لیے یہی سوال مشکل بن گیا تھا, پریشانی کا سبب بن گیا تھا, کیونکہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھر والے سے شباہت ہوتی ہے. اب رسول جواب دے تو کیا دے؟ جب پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کہ شکل کس پر گئی ہے, شکل کس پر گئی ہے, تو رسول کیا جواب دے؟ کیونکہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے اس گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں. اس گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. تو رسول جواب دے تو کیا دے؟ تو یقیناً پریشانی پیش آئی ہوگی, مشکل پیش آئی ہوگی. جب لوگوں نے سوال کیا ہوگا کہ بتائیے کہ کس پر شکل گئی ہے, کس پر صورت گئی ہے, بچہ کس سے ملتا ہے, تو اللہ نے کہا میں تمہاری پریشانی کو حل کیے دیتا ہوں. ارے گھر والے سے صورت ملتی ہے, اے رسول تو نہیں کہہ دیتے کہ چہرہ وجہ اللہ ہے, آنکھیں عین اللہ ہے, لسان اللہ ہے, ہاتھ
توجہ چاہ رہا ہوں، بہت میں گنجائش نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چہرہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، آنکھیں اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لی، زبان اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لی، ہاتھ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، پہلو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا. اور یہ علی کون ہے؟ یہ علی وہ ہیں کہ جن کو رسول نے دعائیں کر کے مانگا ہے. جو رہے یہ علی وہ ہیں جو رسول نے دعائیں کر کے جنہیں مانگا ہے. ارے اسی وجہ سے 40 سال اعلان رسالت میں تاخیر کی، علی ہی کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ علی کو دعائیں مانگ مانگ کر رسول نے طلب کیا. اب دوسری پریشانی رسول کے لیے یہ آ گئی کہ ہر چیز اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لی، اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لی. اب جس کو دعائیں مانگ کر طلب کیا ہے وہ تو اللہ نے سب اپنی طرف منسوب کر لیا. لہذا اب کیا کیا جائے؟ لہذا جو بچا ہے وہ میں اپنی طرف منسوب کر لوں. لہذا فوراً سند دے دی، یا علی لحمک لحمی و دمک دمی. علی تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت و پوست میرا گوشت پوست ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی دنیا میں آئے تو اپنے نہیں رہے. کوئی توجہ چاہ رہا ہوں حضرات، علی کے نہیں رہے، علی اپنے نہیں رہے. تو علی میرے خیال میں دل ہی دل میں مسکرا رہے ہوں گے کہ بھئی آدھا میں تو تقسیم ہو گیا، آتے ہی تقسیم ہو گیا. آدھا اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا اور آدھا رسول نے اپنی طرف منسوب کر لیا. اب آدھے علی اللہ کے ہو گئے اور آدھے رسول کے ہو گئے. لہذا اب جو علی سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت نہیں ہوگی، بلکہ آدھی اللہ سے محبت ہوگی اور آدھی رسول سے محبت ہوگی. اور جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ علی سے دشمنی نہیں ہوگی، بلکہ آدھی اللہ سے ہوگی، آدھی رسول. ہو جائے گی، دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں. تو اب کہاں کہاں علی کا ذکر چھوڑو گے؟ تاریخ کعبہ لکھو گے تو کیا نہیں لکھو گے کہ کون شخصیت وہ ہے کہ جس کے سوائے کوئی کعبے میں پیدا نہیں ہوا؟ اور اگر تاریخ لکھو گے تو کیا یہ لکھنا چھوڑ دو گے کہ سب سے پہلے کس نے تصدیق کی، سب سے پہلے کس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، کس نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا، کس نے کھانے کا اہتمام کیا؟ وہ کھانا جس کو 40 آدمیوں نے کھایا لیکن وہ کھانا پھر اسی طرح سے محفوظ رہا. اور جس نے سب نے انکار کیا، جو آگے پڑھ کر کہتا تھا ہر بار کہ انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا. اور آخر میں رسول نے سند دے دی کہ سن لو یہی علی ہے جو میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے. صلوات بھیجنے نہیں، تفصیل نہیں عرض کروں گا، جو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں ان کی تفصیل نہیں، ان کا صرف اشارہ. تو اب یہاں پر دعوت ذوالعشیرہ بابا سنتے رہے، لہذا اس کا تذکرہ نہیں. لیکن پھر بھی دعوت ذوالعشیرہ کا تذکرہ ہو
اعلان رسالت کا تذکرہ ہو، تذکرہ علی نہ ہو، ناممکن ہے۔ اسی طرح سے اب اعلان رسالت ہو چکا ہے، علی وعدہ کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ لہذا تاریخ میں واقعہ درج ہے کہ مشرکین نے سازش یہ کی کہ خود سامنے نہیں آئے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو 10-10 برس کے، 11-11 12-12 برس کے بچے، ان کو سب کو لگا دیا کہ جب بھی محمد نکلیں تو تم لوگ پتھر مارو، ڈھیلے مارو۔ تو اب جو رسول اللہ صبح کو نکلے تو مولا علی ساتھ نہیں تھے، کیونکہ پہلی مرتبہ نکلے تھے دعوت رسالت کے بعد، اعلان رسالت کے بعد نکلے تھے، تو مولا علی ساتھ نہیں تھے۔ لیکن جب رسول واپس آئے تو زخموں سے چوٹ، یہاں تک کہ امامہ خون سے تر تھا، اور جسم کا خون تاریخ میں ہے، جسم کا خون بہہ کر جوتیوں کے اندر تک چلا، اتنے پتھر مارے گئے۔ علی گھبرا گئے، ایسے کو 10.5 برس کا سن ہوگا والا۔ اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ آپ گئے تھے تو صحیح حالت تھے، یہ کیا ہوا؟ کیا مشرکوں کافروں نے سازش کی کہ خود تو سامنے نہیں آئے، اپنے بچوں کو نہیں لگا دیا، اب میں بچوں سے کیا لڑتا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، لہذا کل مجھے آپ اپنے ساتھ لے کر چلیے گا۔ مولا علی دوسرے دن نکلے، اب ادھر بچے 200-250 اور ادھر رسول چلے ہیں تو 10 برس کے علی 7 دور سے بچوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں رسول، مگر ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ۔ اب انہوں نے سوچا کہ اپنے ہی جیسا بچہ تو ہے، اپنے ہی جیسا بچہ تو ہے۔ یاد رکھیے کہ جس نے علی کو اپنا جیسا سمجھا وہ مار کھایا۔ اپنے ہی جیسا تو ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے حملہ کرنا چاہا، علی دوڑ کر آگے بڑھے، اور اس کے بعد کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی آنکھ ٹوٹی، کسی کا جبڑا ٹوٹا، اور سب بچے بھاگتے ہوئے اپنے گھروں پر پہنچے اور یہ کہتے ہوئے کہ علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی، علی نے ہماری ہڈیاں توڑ دی۔ رسول واپس آئے، صحیح و سالم تھے، محفوظ تھے۔ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے دن میں اور دوسرے دن میں کیا فرق تھا؟ پوری توجہ، پہلے دن میں اور دوسرے دن میں کیا فرق تھا؟ پہلے دن رسالت نکلی، زخمی ہو کر واپس آئی، توجہ رہے، پہلے دن رسالت نکلی، زخمی ہو کر واپس آئی، دوسرے دن رسالت نکلی، محفوظ و صحیح و سالم واپس آئی۔ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ پہلے دن رسول اکیلے تھے، علی گھر میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول و علی میں فصل تھا، توجہ رہے، رسول و علی میں فصل تھا۔ تو جب فصل پیدا ہوا تو رسول زخمی ہو گئے، رسالت زخمی ہو گئی، اور دوسرے دن علی اور رسول بلا فصل تھے، لہذا رسالت محفوظ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت ہمیشہ وہاں خطرے میں آ جائے گی کہ جہاں علی اور رسول میں فصل کیا جائے۔ حفاظت رسالت کی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب رسول اور علی بلا فصل رہیں۔ آج بھی اگر رسالت کو بچانا ہے، آج جو دنیا رسالت پر حملے کر رہی ہے، آج جو کارٹون بنائے جا رہے ہیں، آج جو توہین رسالت ہو رہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ تم نے رسول اور علی میں فصل پیدا کر دیا ہے۔ ارے بلا فصل مانو، دیکھو رسالت محفوظ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ رسالت پر
حملہ کر سکے. سلوات بھیج دیں اگر تاریخ کوئی لکھے تو کیا نہیں لکھے گا کہ جس وقت رسالت پر حملہ ہوا ہے تو کون بچہ تھا کہ جس نے رسول کی حفاظت کی تھی. روایت میں 2 لفظ ہیں کہ جب وہ بچے پٹ کر واپس گئے تو روایت میں 2 لفظ ہیں. ایک لفظ یہ ہے کہ کہتے تھے کہ قزمنا علی. جب ماں باپ نے پوچھا تمہاری یہ کیا حال ہو، قزمنا علی قزمنا علی قزمنا علی. علی نے ہماری ہڈیاں توڑ، علی نے ہماری ہڈیاں توڑ. اور دوسری روایت میں کہ قزمہ نہیں تھا بلکہ قسم علی. قسم علی، قسم علی کے معنی کیا ہے؟ سواست، سین سے نہیں. قسم علی، قسم علی کا مطلب یہ ہے کہ علی نے ہماری کمر توڑ دی، علی نے ہماری کمر توڑ دی. اور یاد رکھیے ادھر علی جوان ہوئے ادھر وہ بچے جوان ہوئے. توجہ رہے، ادھر یہ علی جوان ہوئے ادھر وہ بچے جوان ہوئے. ادھر علی علمدار لشکر ہیں، ادھر وہی بچے بدر کے میدان میں دشمنوں کی صورت میں ہیں. جیسے ہی علی سامنے آئے وہی بچے جو جوان ہو چکے تھے بے ساختہ ان کی زبان پر آیا جا قاسمنا، ارے ہماری کمر توڑنے والا آ گیا. ایک سلوات بلند آواز. شب ہجرت کا تذکرہ کرو گے تو کیا تذکرہ علی چھوڑ دو گے؟ کیا نہیں لکھو گے کہ کون بستر پر لیٹا تھا، کون شبیہ رسول بنا تھا؟ میں نے کہا ذرا سا الگ ہٹ کر بات ہو رہی ہے، وہ چیزیں نہیں پیش کروں گا جو عام طور سے پیش کی جاتی ہیں. نہیں لکھو گے کہ کون بستر پر لیٹا تھا، کون شبیہ رسول بنا تھا. جب رسول چلے ہجرت کے لیے تو اپنا عمامہ علی کے سر پر، اپنا کرتا پہنایا، اپنی عبا پہنائی اور اس کے بعد کہا بستر پر لیٹ جاؤ. جب بستر پر لیٹ گئے تو ایک پہلو میں اپنی تلوار رکھی، دوسرے پہلو میں اپنی سپر رکھی اور اس کے بعد پائنتی رسول کی، پائنتی علی کے اپنی نالین اتار دی. توجہ رہے، اپنی جوتیاں اور نالین پائنتی اتار دی اور اب علی مکمل تصویر رسالت بن گئے. علی مکمل تصویر رسالت بن گئے. اسے سن لیجئے، اپنا عمامہ پہنایا، اپنا کرتا پہنایا، اپنی عبا پہنائی، اپنا اسلحہ دیا، یہاں تک کہ اپنی نالین بھی اتار کر وہیں پر رکھ دی. اب جانا ہے رسول کو باہر، تو کیا یوں ہی چلے گئے؟ توجہ رہے، کیا یوں ہی چلے گئے؟ کپڑے تو سارے علی کو پہنا دیے. تو اب کیا کس طرح سے رسول گئے؟ اب کامن سینس بتائے گا. توجہ رہے، چاہے روایت میں ہو چاہے نہ ہو مگر روایت بتائے گی کہ جب اپنے کپڑے علی کو پہنا دیے تو علی کے کپڑے خود پہن لیے. علی کے کپڑے خود پہن لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول باہر نکلے ہیں تو شبیہ علی بن کر. عجیب منظر تھا، علی رسول کی شبیہ بنے ہوئے تھے، رسول علی کی شبیہ بنے ہوئے تھے. ایک سلوات بھیج دیں مولانا. میں نے کہا تھا جلدی بیان کرنا، تھوڑا سا الگ ہٹ کر، وہ تو عام چیزیں پیش ہوتی ہیں ان کو ذرا سا تو پہلے سے مجمع جانتا ان کو دہرانے سے کیا فائدہ ان چیزوں کو. لہذا شب ہجرت کا تذکرہ ہو، مولا علی کا تذکرہ نہ ہو.
پہلی جنگ کا تذکرہ ہو اور مولا علی کا تذکرہ نہ ہو. پہلی جنگ جو ہوئی جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر ہوئی ہے جس میں 1000 کے قریب دشمن تھے. اسلحے سے غرق تھے, بالکل اسلحے سے غرق تھے. جو اس زمانے کا بہترین اسلحہ اس زمانے کا ہو سکتا ہے سب ان کے پاس. جیسے آج کی اسرائیلی فوج کے پاس دنیا کا ہر بہترین اسلحہ موجود ہے, اسی طرح تو وہ مکے سے فوج جو آئی تھی اس میں اس زمانے کا بہترین اسلحہ تھا. اور ادھر جو رسول اللہ کے ساتھ تھے ان میں سے چند کے پاس تلواریں تھیں, چند کے پاس نیزے تھے, اور کچھ تو کھجوریں اور لاٹھیاں اور ڈنڈے لیے ہوئے تھے. گھوڑے تک نہیں تھے. سوال فاقہ مستی تھی, کمزوری کا عالم تھا. اس کے بعد فتح ہوئی تھی. کہا جاتا ہے بڑی بہادری سے مسلمان لڑے. بڑی تعریف کی جاتی ہے جنگ بدر کی مسلمانوں کی بہادری کی, لیکن قرآن کیا منظر کشی کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس وقت جنگ بدر کے لیے رسول تمہیں لیے جا رہے تھے تو تم رسول سے جھگڑ رہے تھے. یجادلونک فی الحق, ارے حق کے سلسلے میں, سچائی کے سلسلے میں رسول سے جھگڑ رہے تھے جبکہ تم پر حق واضح ہو چکا تھا, اور تم اس طرح سے میدان جنگ میں جا رہے تھے کہ جیسے کوئی موت کے منہ میں جا رہا ہو, آنکھیں پھٹی ہوئی تھی تمہاری. قرآن منظر کشی کر رہا ہے. تو ایسے ہی لوگ جنگ جیتیں گے کہ موت کے خوف سے ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے, حدیث نہیں ہے, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ موت کے خوف سے آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور رسول سے لڑتے جھگڑتے جا رہے تھے. تو یہی جا کر جنگ جیتیں گے؟ نہیں. تاریخ پڑھ لی, بہت چھپانے کے بعد بھی لکھنا پڑا کہ 70 دشمن قتل ہوئے تھے, جس میں سے 35 جو بڑے بڑے پہلوان تھے وہ علی کے ہاتھوں, جو چھوٹے موٹے تھے انہیں نے بقیہ لشکر نے مارے. جو چھوٹے موٹے تھے وہ بقیہ لشکر نے قتل کیے, جو بہت بڑے بڑے پہلوان تھے وہ علی نے پہلے قتل کیے. اب آج کے بچوں کے لیے کیوں نہ بات کہہ دوں کہ جو مین وکٹ تھے, جو بڑے بڑے بیٹسمین تھے جن کو آؤٹ کرنا مشکل, ان کو تنہا اگر کوئی آؤٹ کر دے اور بقیہ بالر ٹیل اینڈرز کو آؤٹ کریں تو یہ بتائیے کہ مین آف دی میچ کس کو ملے گا؟ ارے بچوں کے لیے 2 جملے. مین آف دی میچ کس کو ملے گا؟ وہ جنہوں نے ٹیل اینڈر کو آؤٹ کیا, یا وہ جس نے جو مضبوط بیٹسمین تھے ان کو آؤٹ کیا. 35 علی نے تنہا قتل کیے اور 35 پورے مسلمانوں کے لشکر نے مل کر, اور ان کے قتل میں بھی علی شریک تھے, اس میں بھی ان کو علی کی مدد کی ضرورت پڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر بدر کے سلسلے میں فیصلہ کیا جائے تو مین آف دی میچ کون ہوگا, اور اس کے بعد ساری جنگیں دیکھ لیے جنگوں کا فاتح کون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جنگ میں مین آف دی میچ علی قرار پا رہے ہیں. اور آخری جنگ ہوئی ہے جنگ حنین, جنگ حنین کے فاتح بھی علی ہیں. تو جب ہر جگہ مین آف دی میچ علی ہیں تو اب آخر میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ مین آف دی سیریز. ایک سلوات بھیج دیں مولانا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مین آف دی سیریز اگر کوئی قرار پا سکتا ہے تو سوائے علی کی اور کوئی نہیں. تو کوئی بھی ٹورنامنٹ کی تاریخ لکھے تو ان کا تذکرہ کرے کہ انہوں نے ٹیل اینڈر کے وکٹ لیے ہیں, اور اس کا تذکرہ چھوڑ دے جو مین آف دی ٹورنامنٹ ہے. تو
تو بس مورخین نے یہی انداز اختیار کیا ہے. ایک صلوات بھیج دے. ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد. بس سن لیے, پوری توجہ چاہوں گا. بتا رہے کہ بہت وقت گزر گیا, اب بہت زیادہ وقت نہیں لے سکتا, لیکن اب دیکھیے تاریخ کس طرح سے اپنے کو دہرا رہی, تاریخ کس طرح سے اپنے کو دہرا رہی. پوری توجہ رہے. ابھی جو حزب اللہ اور اسرائیل سے جنگ ہے, تو حزب اللہ کی تعداد 3000 سے 4000 کے اندر, اور جس فوج نے اسرائیل کی حملہ کیا اس کی تعداد تھی 36,000. وہ خالی فوج نہیں تھی, اوپر سے ایئر کور تھا, زبردست قسم کے ہوائی جہاز مسلسل حزب اللہ والوں پر بمباری کر رہے ہیں. اسرائیل کے پاس ٹینک ایسے ہیں کہ دنیا کے کوئی گولہ انہیں توڑ نہیں سکتا, ناقابل شکست ٹینک. ایسی توپیں ہیں کہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین توپیں, بہترین اسلحہ, اور حزب اللہ کے پاس وہی پرانا فرسودہ قسم کا اسلحہ. تعداد 3 سے 4,000. 36,000 فوج نے حملہ کیا. ان کے 3 ٹارگٹ تھے اسرائیل کے 3 ٹارگٹ. ایک تو نصر اللہ جو لیڈر ہیں حزب اللہ کے, ان کا قتل, 3,000 کو ختم کر کے حزب اللہ کو, پھر نصر اللہ کا قتل. دوسرے یہ کہ حزب اللہ کی بالکل کمر توڑ دیں, ختم کر دے, اس کا نیست و نابود کر دیں. اور تیسرے یہ کہ جو 2 ان کے گرفتار اسرائیلی ہیں ان کو چھوڑا دیں. انہوں نے سوچا تھا کہ مشکل سے چند گھنٹوں کا یہ ٹارگٹ ہے, اس میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں لگیں گے, لیکن پورے 34 دن تک جنگ ہوتی رہی. نہ نصر اللہ کو کوئی گزن پہنچا سکے, نہ اپنے 2 قیدیوں کو چھوڑا سکے. حزب اللہ کی کمر کیا توڑتے, خود ان کی کمر ٹوٹ گئی, خود ان کی کمر ٹوٹ گئی. CNN میں ماشاءاللہ پڑھا لکھے نوجوان موجود ہیں کہ CNN میں ایک اسرائیلی سپاہی کا لائیو انٹرویو نشر ہو رہا تھا, اور CNN کا جو تھا نمائندہ, اس نے اسرائیلی سپاہی سے پوچھا کہ یہ بتائیے ہماری سمجھ میں نہیں آئی, دنیا کی بہترین فوج آپ کی, دنیا کا بہترین اسلحہ آپ کے پاس, ہوائی کور موجود تھا, بہترین ٹینک آپ کے پاس تھے, بہترین اسلحہ آپ کے پاس تھا, بہترین توپیں آپ کے پاس تھی, آپ کی تعداد 36,000 تھی, حزب اللہ کی تعداد بہت مختصر تھی, اس کے بعد آپ کو شکست کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں غلط اطلاع دی گئی تھی. یہ تاریخ دیکھیں کے ساتھ اس نے کہا کہ ہمیں CNN پر لائیو ہمیں غلط اطلاع دی گئی تھی, ہم سے یہ کہا گیا کہ حزب اللہ صرف 3,000 ہے. توجہ رہے, ہم سے یہ کہا گیا کہ حزب اللہ صرف 3,000 ہے, اور ہم نے سوچا تھا صرف چند گھنٹوں کا معاملہ ہے, اپنا ٹارگٹ پورا کر کے ہم حفاظت سے اپنے اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے. لیکن جب ہم حزب اللہ کے علاقے میں پہنچے تو ہم کو تو خبر دی گئی تھی, سیاروں کے ذریعے سے امریکہ نے, سیٹلائٹ کے ذریعے سے امریکہ نے یہ خبر دی تھی کہ 3,000 4,000 سے زیادہ حزب اللہ نہیں ہے. لیکن جب ہم حزب اللہ کے علاقے میں پہنچے تو جدھر دیکھتے تھے حزب اللہ کے سپاہی, ارے دائیں طرف دیکھا حزب اللہ کے سپاہی, بائیں طرف دیکھا حزب اللہ کے سپاہی, پیچھے دیکھا حزب اللہ کے سپاہی. ارے ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا کہ 3,000 ہے یا 3 لاکھ ہیں. ہر طرف حزب اللہ کے سپاہی نظر آ رہے تھے, لہذا ہمیں شکست نہ ہوتی تو کیا ہوتا, کیونکہ ہماری انٹیلیجنس فیل ہو گئی تھی, اس نے ہمیں صحیح خبر نہیں دی تھی. ارے تاریخ نے اپنے کو دہرایا اس طرح سے, علی کے چاہنے والوں کے لیے, مولا کے ماننے والوں کے لیے تاریخ نے اپنے کو اس طرح سے دہرایا ہے کہ جب مکے سے بدر کی فوج چلی تھی بدر کے لیے تو 1,000 تھے, مسلمان 313 تھے. مکے والوں نے کہا تھا کہ دیکھو بڑے کمزور ہیں,
فاقہ مست ہے، اسلحہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کے اندر تم کو ختم کر دو گے، بس ایک سے ہوشیار رہنا۔ ارے ایک سے ہوشیار رہنا، لیکن جب شکست کھا کر یہ بدر کی فوج پلٹی ہے مکے، تو کہا کہ بھئی تم شکست کیسے کھا گئے؟ جیسے اسرائیل کے سپاہی سے سوال ہوا کہ تم شکست کیسے کھا گئے؟ تمہاری 1000 کی فوج، بہترین اسلحہ اس کے پاس، ان لوگوں کے پاس نہ اسلحہ، نہ قوت، نہ طاقت، کچھ بھی نہیں، پھر تم کیسے شکست کھا گئے؟ کہا تم نے دھوکہ دیا ہمیں، تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ارے تم نے کہا تھا کہ دیکھو سب کمزور و فاقہ مست ہیں، صرف ایک علی سے ہوشیار رہنا، صرف ایک علی سے ہوشیار رہنا، لیکن جب ہم میدان میں پہنچے تو چاروں طرف ہمیں علی ہی علی نظر۔ تو اگر علی کو تاریخ سے ہٹا لیا، وہ جملہ پھر دوہرا دوں کہ اگر علی کو تاریخ اسلام سے ہٹا لیا جائے تو تاریخ اسلام ایک سڑی ہوئی لاش میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں سوائے شکست کے، جہاں سوائے فرار کے، جہاں سوائے ہار کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر اسلام کو فاتح دکھانا ہے تو علی کا نام تو لینا ہی پڑے گا، کیونکہ تاریخ اسلام جب آگے بڑھتی ہے تو یا علی کہتی ہی آگے بڑھتی۔ ایک سلوات بھیج دیں بلند آواز۔ ایک سلوات بلند آواز سے چاہنے والوں کا مجمع، محبت کرنے والوں کا مجمع، مولا علی سے الفت کرنے والوں کا مجمع۔ میں نے کبھی بھی مجمع سے کبھی کوئی چکنی چپڑی باتیں نہیں کہیں کہ مجمع خوش ہو جائے، کبھی میرا انداز نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ کوشش کی کہ حقیقت پہنچے، چاہے وہ تلخی کیوں نہ ہو۔ لوگ ناراض ہو جائیں مگر مولا ناراض نہ ہو، ہمارا آقا ناراض نہ ہو، ہمارا امام ناراض نہ ہو۔ بس یہی ہمیشہ مقصد رہا ہے ہمارا کہ مولا کی مرضی کے مطابق بات کی جائے، مجمع کی مرضی کے مطابق بات نہ کی جائے۔ ایک سلوات بھیجنے والا کہا جاتا ہے کہ صاحب مولا 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 ہر وقت زبان پر مولا، لیکن آپ سمجھ لیں، ہم سب سمجھ لیں کہ مولا کی اگر 4.5 سال کی حکومت دیکھیں آپ، اور جو آئندہ آنے والی حکومت ہے اس کی بھی روایتیں پڑھ لیں، اس کی بھی روایتیں پڑھ لیں، تو ایک عجیب چیز آپ کو ملے گی جو ہماری روح کو اس کی وجہ سے روح کانپ جاتی ہے کہ مولا نے خطاؤں پر دشمنوں کو تو معاف کیا ہے مگر اپنوں کو معاف نہیں کیا۔ عجیب چیز ہے، یہاں کہا جاتا ہے کہ بس مولا کی چاہنے والی سیدھے جنت میں مولا بھیج دیں گے، سیدھے، بس نہ پوچھنا نہ گچھنا کچھ، چاہنے والے ہو چلو جنت، چاہنے والے چلو جنت، دروازہ کھلا ہوا ہے چلو جنت۔ نہیں، غلط فہمی ہوگی، دھوکہ ہوگا۔ مولا نے دشمنوں کو چھوڑا ہے مگر اپنوں کو نہیں چھوڑا، ان کو سزا دی، ان کو سزا دی۔ ارے ہم تو صرف مولا کہتے ہیں، نصیری تو خدا کہہ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمارے شاعر اپنی شاعری میں نصیری کی تعریف، وہ سمجھتے ہیں کہ مولا بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، اس سے بڑی حماقت نہیں ان کی، اس سے بڑی حماقت نہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے مولا خوش ہو رہے ہوں گے، ہم نصیری کی تعریف کر رہے ہیں۔
مولا بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ جو مجھے خدا مان رہے ہیں. یہی نصیری جب مولا کو پتہ چلا ہے کہ بہکے ہوئے لوگ مجھے خدا کہہ رہے ہیں، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا. مولا نے کہا ان کو زندہ جلا دو. ان کو زندہ جلا دو. ہمارے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے. انہیں زندہ جلا دو، انہیں زندہ جلا دو. ارے نصیریوں نے کہا ہوگا کہ آقا سب دشمن تھے آپ کے اور ہم ایسے چاہنے والے کہ ہم نے آپ کو خدا مانا ہے، لہذا ہمیں تو گورنری ملنا چاہیے، ہمیں تو جائیدادیں ملنا چاہیے، ہمیں تو انعامات ملنا چاہیے، ہمیں تو میڈل ملنا چاہیے، ہمیں تو اعزازات ملنا چاہیے، ہمیں تو القاب ملنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آج بھی سیاسی لیڈر اپنے بتوں کی پوجا کروا رہے ہیں کہ نہیں کروا رہے ہیں؟ اپنے مجسموں کی پوجا کروا رہے ہیں، اور جو پوجا کرے اسے کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا. تو مولا علی، ارے ساری دنیا دشمن، ہمارا کریڈٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو خدا مان رہے ہیں، لہذا ہمیں تو بڑے سے بڑا اعزاز ملنا چاہیے. ہم سے زیادہ چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مولا علی نے کہا سب کو زندہ جلا دو، سب کو زندہ جلا دو. میں اپنے محبت کے سلسلے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اللہ کی مخالفت ہو، شریعت کی مخالفت ہو. ایک صلوات بھیج دیں. تو جو نافرمانی خدا میں مصروف ہیں، جو شریعت کی مخالفت میں مصروف ہیں، وہ نصیریوں کا انجام دیکھ لیں کہ دعوی محبت پر علی چھوڑیں گے نہیں، دعوی محبت پر بخشا نہیں جائے گا. یہ دیکھیں گے کہ شریعت پر عمل ہے یا نہیں، یہ دیکھیں گے کہ خدا کا فرما بردار بندہ ہے یا نہیں. صلوات بھیج دیں محمد. بہرحال بہت ضروری چیز ہے کہ عام طور سے نہیں پیش کی جاتی، لیکن میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. ظاہر ہے کہ صبح کو تابوت یہاں سے اٹھے گا، آپ حضرات میں شرکت فرمائیں گے. ایک بات کا ضرور دھیان رہے، بچے جوان بزرگوں سے خطاب، بچے اور جوان اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جو احترام رمضان کے خلاف ہو، کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو احترام رمضان کے خلاف، شریعت کے خلاف. یہ معلومات صبح ہو گئی ہے، تابوت کے ساتھ ساتھ ہیں، اور خدا نہ خواستہ کیونکہ اب عادت تو ہے نہیں روزہ رکھنے کی عادت تو ہے نہیں، کیونکہ مولانا کہہ چکے ہیں، ذاکر کہہ چکے ہیں، خطیب یہاں سے بیان ہی کر چکے ہیں کہ تمہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں، سیدھے جنت میں جاؤ گے. تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ جیب سے سگریٹ عادتاً جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکل آئے، ہونٹ میں سگریٹ لگ جائے اور ماچس کی تیلی سے وہ سگریٹ سلگ جائے. تو آپ یاد رکھیں کہ روح علی تڑپ جائے، روح علی تڑپ جائے گی. مولا تابوت میں کروٹیں بدلنے لگیں گے. یہ ہے میرا چاہنے والا، یہ ہے میرا الفت کرنے والا، یہ ہے میرا محبت کرنے والا، جو شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، جو رمضان کی کھلم کھلا توہین کر رہا ہے. تو ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں کہ دعوی محبت کرنے پر صرف رسول علی نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ شریعت کی پابندی نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی
فرما برداری نہ ہو۔ اس بات کا ہمارے بچے، ہمارے جوان ضرور دھیان رکھیں کہ جس پر رسول نے فرمایا ہے اے علی تمہارے بات میرے بات تم پر بڑے ظلم ہو، تم پر بڑے ستم ہو، اے علی عالم نماز میں تمہارے سر پر ضربت لگی، اے علی کیا تم اس مصیبت پر صبر کرو؟ تو مولا علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کیا ارشاد آپ فرما رہے ہیں؟ صبر؟ اگر اسلام کی حفاظت میں یہ سر پر ضربت لگے گی تو صبر نہیں، شکر کرو کہ اللہ نے میری قربانی لے لی مگر اسلام بچ گیا۔ اسی لیے بچوں جوانوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ میں وہی جملہ دہرا دوں بس آخری جملے سلسلے کے کہ دشمنوں کو معاف کر دیا ہے علی نے مگر اپنوں کو سزا دی۔ تصور کیجئے اب دشمن بھی کیسا دشمن کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور تلوار بھی وہ تلوار کہ جس سے خون سر ٹپک رہا ہے۔ اب ایسے میں کیا انداز ہونا چاہیے؟ غصہ ہونا چاہیے، نفرت ہونا چاہیے، غیظ و غضب ہونا چاہیے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جو ابن ملجم سامنے آیا ہے تو مولا کی نظر تلوار سے بہتے ہوئے خون پر نہیں تھی بلکہ ابن ملجم کے چہرے پر دیکھا کہ ہونٹ خشک ہیں۔ امام حسن سے کہا کیونکہ بہت سخت بات تھی اسی لیے قسم دے کر کہا اے حسن تمہیں میرے حق کی قسم، جیسا کاسے شیر میرے لیے آیا ہے، جیسا دودھ کا پیالہ میرے لیے لایا گیا ہے ویسے ہی ابن ملجم کے لیے۔ میں اس وقت تک اس کاسے شیر میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک ابن ملجم کی پیاس نہیں بجھ جائے گی۔ جب قاتل کی پیاس بجھی ہے تب مولا نے اس کاسے شیر کو ہاتھ لگایا ہے۔ اے آقا آپ کو قاتل بھی پیاسا گوارا نہیں، آ کر کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ ہی کے خانوادے کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عالم یہ ہے کہ 3 دن کی پیاس ہے جس میں ایک 3 برس کی ننھی سی سکینہ بھی ہے اور ایک 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جتنا وقت گزرتا جاتا تھا مولا کی اذیت میں اضافہ ہوتا تھا، تکلیف میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، کیونکہ تکلیف صرف زخم سر کی نہیں تھی بلکہ ابن ملجم نے عرب کے تیز ترین زہر سے تلوار کو بجھایا، اور خود وہ ملعون کہتا ہے جب گرفتار کر کے لایا گیا تو خود اس ملعون نے کہا کہ یہ زہر اتنا تیز ہے کہ اگر اس زہر کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں تڑپ کر مر جائیں گی۔ تو تصور کیجئے کہ اب مولا نے 3 دن تک کیسی اذیت برداشت کی، 3 دن تک زہر کی کیسی تکلیف برداشت کی ہوگی۔ اب تکلیف کے عالم میں تڑپ رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے کہ کانوں میں کسی کے کرہنے کی آواز آئی۔ امام حسن کو قریب بلایا، اے حسن یہ کون ہے جو عالم تکلیف میں کراہ رہا ہے؟ امام حسن نے فرمایا بابا یہ ابن ملجم ہے۔ اب امام کے جملے سنیے کہ لگتا ہے حسن اس کی رسیاں کس کر باندھ دی گئی۔ ابن ملجم کو اذیت ہو رہی ہے، ابن ملجم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اے حسن مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی نہ کر دی جائیں۔ امام کے کہنے سے قاتل کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں۔ آقا ذرا آ کر دربار کوفہ و شام میں دیکھیے آپ کی بیٹیاں بازوؤں میں اس طرح سے رسیاں بندھی کہ بازوؤں کے زخم سے خون بہ رہا ہے، ننھی سی سکینہ گلے میں اس طرح سے رسی بندھی ہوئی کہ بچی کا دم گھٹا جا رہا ہے، بیمار امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں اور 2-4 جملے مسائل کے۔ آزاداروں آج ہی کی شب کہ جب روایت کہتی ہے
کہ امام حسن کی نظر پڑی کہ ماتھے کے اوپر جو زرد رنگ کی پیشانی کے اوپر جو پٹی باندھی گئی ہے، چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا کہ دیکھنے والے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ اس زرد رنگ کی پٹی پیشانی پر کہاں بندھی، چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا۔ امام حسن گھبرا گئے، گھبرا کر جراح کو بلایا، جراح نے زخم سر کا معائنہ کیا، چہرے کی رنگت جراح کی بھی زرد ہو گئی۔ امام سمجھ گئے امام حسن کہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ کچھ کہے امام حسن آگے بڑھے، جراح کا بازو تھاما کہ ذرا الگ ہٹ جاؤ، کیونکہ پردہ قریب ہے، بیویوں تک آواز جا سکتی ہے، جو بات تم کہنے والے ہو کہیں بیویوں نہ سن لے، مجھے معلوم ہے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب اپنے بابا سے کہہ دیے جو وصیتیں کرنا ہو کر لے، زہر کا اثر اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اب تھوڑی دیر زیادہ جینے کی امید نہیں ہے۔ امام نے وصیتیں فرمائیں، اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام حسن کو قریب بلایا اور اپنی جتنی بھی اولادیں ہیں ان سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دینا شروع کیا۔ اے حسن یہ تمہارے حوالے، اے حسن یہ تمہارے حوالے، اے حسن یہ تمہارے حوالے، سب کو امام حسن کے سپرد کر دیا۔ مگر ایک بچہ ایسا ہے جو زار و قطار رو رہا ہے، مگر اسے امام حسن کے حوالے نہیں کیا۔ ہاتھ جوڑ کر آگے بڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری، اے آقا کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی، کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا ہے؟ اگر میرا بچہ کمسن ہے، میرا عباس ابھی چھوٹا ہے، اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو یہ ماں ہاتھ جوڑ کر اس کی طرف سے معافی مانگ رہی ہے۔ امام نے توقع کا المؤمنین، ارے آپ یہ جملے کیوں کہہ رہی ہیں؟ عباس سے بھلا خطا کیسی کہ آقا آپ نے سب کو امام حسن کے سپرد کیا، مگر میرے بچے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا، کیا میرے بچے عباس سے کوئی قصور ہو گیا؟ یہ سننا تھا کہ اشارے سے امام حسین کو قریب بلایا، جناب عباس کو قریب بلایا، جناب عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھوں میں، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے۔ اور اس سے پہلے جو امام حسن کے حوالے سب کو کیا تھا تو صرف امام حسن سے کہا تھا اے حسن یہ تمہارے حوالے، اے حسن یہ تمہارے حوالے۔ لیکن جب امام حسین اور جناب عباس کی نوبت آئی تو پہلے امام حسین سے کہا، پہلے امام حسین سے کہا کہ حسین یہ عباس تمہارے حوالے، پھر جناب عباس سے کہا اے عباس کہ حسین تمہارے حوالے۔ دیکھو مجھ سے عہد کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک زندہ رہو گے حسین پر کوئی